اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس رات کو پالوں تو کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کہتے ہیں یہ ترمذی کی روایت ہے، راویہ اس کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو حسن کہتے ہیں. شب قدر کی خاص دعا کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3513، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا پڑھو جب شب قدر مل جائے تو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. یاد رکھ کر لیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیلۃ القدر کی دعا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر مجھے جو ہے یہ پتا چل جائے کہ لیلۃ القدر کب ہے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ آپ کو دعا ملے گی ابن ماجہ والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 1265 اور الحاکم والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 530 میں آپ کو یہ دعا اوتھینٹک دعا مل جائے گی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا آپ کو لیلۃ القدر میں پڑھنا ہے. ایسی دعائیں کرے جو اس میں خاص طور سے ثابت ہے، جیسا کہ وہ ایک دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا، اگر جماعت میں کر رہے ہیں مطلب بہت سے لوگ، تو اے اللہ تو جو ہے معاف کرنے والا ہے اور میرے گناہوں کو تو مکمل طور سے معاف کر دے. اللہم انک عفو، تو معاف کرنے والا، تحب العفو، اور تو عفو محبت کرتا ہے، معاف کرنے سے محبت درگزر کرتا ہے، معافی دیتا ہے، فاعف عنی تو مجھے معاف کر دے. یہ دعا کثرت سے کیجیے. لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، یعنی خاص طور پر ہر رات نمازوں کے درمیانی وقفے میں اٹھتے بیٹھتے کثرت سے یہ دعا پڑھیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. رواہ الترمذی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. سب کے ساتھ دعا کرنا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے یہ رات مل جائے یا اس رات کے بارے میں مجھے علم ہو جائے تو میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو عفو درگزر کرنے والا ہے، تو عفو درگزر کو یا معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی دعا سکھائی تھی، اس کے الفاظ یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پھر سے سن لیجئے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور یہ آدمی مرد عورت ہر ایک پڑھ سکتا ہے، پاکی کی حالت میں ہو یا ناپاکی کی حالت میں ہو، اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور میں اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح دعا مانگو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما. بڑی پیاری دعا ہے، معافی کی دعا بھی ہو گئی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. آپ اسکرین پر بھی ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، چاہیں تو موبائل سے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور یہ یاد کر لیں، اور تاک راتوں میں رمضان کی کثرت سے اس کو پڑھتے. اس کو معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، میں اس میں کیا کہوں، میں کیا دعا مانگوں اللہ سے، اس میں کیا کلمات ہے جو ساتھ میں کہنے چاہیے. قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی.
ایسا کہے اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا درگزر کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا اللہ تو مجھ کو بھی معاف کر دے۔ اس کو امام الترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور الفاظ ترمذی کی روایت صحیح ہے۔ استغفار ہے، خاص طور پر وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پالوں کہ وہ کون سی رات ہے تو میں کیا کروں، میں کون سا عمل کروں؟ آپ نے بیان فرمایا تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالی تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اور یہی نہیں معاف کرنا تجھے بڑا پسند ہے، تحب العفو معاف کرنا تجھے بڑا پسند ہے، فاعف عنی اے اللہ تعالیٰ لہذا تجھے مجھے معاف کر دے۔ استغفار ہے، خاص طور پر وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پالوں کہ وہ کون سی رات ہے تو میں کیا کروں، میں کون سا عمل کروں؟ آپ نے بیان فرمایا تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالی تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اور یہی نہیں معاف کرنا تجھے بڑا پسند ہے، تحب العفو معاف کرنا تجھے بڑا پسند ہے، فاعف عنی اے اللہ تعالیٰ لہذا تجھے مجھے معاف کر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے حضور سے عرض کی، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب میں شب قدر کو پا لوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو حضور نے جو دعا تعلیم دی وہ یہ تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرنا کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ سے درگزر فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں پھر آپ کے سامنے ایک مرتبہ حاضر ہوا ہوں، ایک مشہور حدیث کی دعا کے تعلق سے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر مختلف مولوی حضرات سے، اسی طرح سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ سے اس حدیث کی دعا کے بارے میں جو کہ لیلۃ القدر کے تعلق سے خاص بتایا جاتا ہے کہ اس دعا کو کثرت کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں پڑھا جائے، تو کیا یہ حدیث کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اصول حدیث کے میزان پر اس تعلق سے میں تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری دلیل کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آخر میں میں کچھ صحیح حدیث سے وہ دعا بھی بتلانے کی کوشش کروں گا
جس کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اکثر و بیشتر مولوی حضرات جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اپنے خطبات کے اندر اس دعا کا ذکر کرتے ہیں، اس دعا کو پڑھنے کا ذکر کرتے ہیں کہ اس دعا کو کثرت کے ساتھ ان ایام میں پڑھا جائے، بالخصوص لیلۃ القدر کے ایام میں، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں جب لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے تاک راتوں میں، تو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھی جائے۔ اس پر مولوی حضرات بہت زیادہ زور دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر بھی سنا ہے۔ تو یہ مشہور دعا کے بارے میں اکثر و بیشتر محقق نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کی سند اصول حدیث کے میزان پر ضعیف ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے عبداللہ بن بریدہ ہیں، جو کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث مختلف کتب حدیث کے اندر موجود ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3513 ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 3850 ہے، تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 16185 ہے، اسی طرح سے سنن کبریٰ نسائی کے اندر حدیث نمبر 7712 ہے، عمل الیوم اللیلہ امام نسائی کی حدیث نمبر 873 ہے، 875 ہے، اور مسند احمد کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 151 171 142 182 اور 183 208 اور حدیث نمبر 25898 پر ہے۔ اسی طرح سے مسند اسحاق بن راہویہ کے اندر حدیث نمبر 1361 ہے، اور عمل الیوم اللیلہ ابن سنی کی حدیث نمبر 765 ہے، اور مسند صحاب کے اندر حدیث نمبر 1474 ہے، 1478 ہے، اور سویب الایمان امام بہقی کی حدیث نمبر 3700 پر ہے اور 3701 پر ہے، الدواۃ الکبیر للبہقی کی اس کے اندر 192 پر ہے، اور الاسماء والصفات للبہقی کی اس کے اندر 91 پر ہے، اور فضائل اوقات للبہقی کے اندر نمبر ہے 113، اور المشکات کے اندر حدیث نمبر 2091 وغیرہ پر ہے۔ اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 3850 میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے، لیکن ان کا صحیح کہنا اصول حدیث کے میزان پر درست نہیں ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑی علت کیا ہے، اس کے اندر سب سے بڑی خامی کیا ہے، کس بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کی سند کے اندر مختصر طور پر تحقیق ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عبداللہ بن بریدہ کا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سماع سننا ثابت نہیں ہے، یعنی انقطاع کے بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ دیکھیے السنن الدارقطنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 233 232 حدیث نمبر 3517۔ ان کی بات کی موافقت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے، کہا وہذا مرسل ابن بریدہ لم یسمع من عائشہ۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات کی موافقت کی اور نقل کیا سنن کبریٰ
लिल-बहकी के अंदर जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 118 पर, मारफतुस सुनन वल आसार लिल-बहकी जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 48 में इन्होंने कहा कि यह जो रवायत है यह मुरसल है, मुनक़ता है। क्यों? क्योंकि अब्दुल्लाह बिन बुरैदा का आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सुनना इस हदीस के बारे में साबित नहीं है। इसी तरह से इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी इन्होंने नकल किया है। मुख्तसर खिलाफियात लिल बहकी जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 122 में, अगर इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक गलत होती तो इमाम निसई, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह उनकी तहकीक का रद्द करते, लेकिन उन्होंने उनकी मुवाफिकत की है, उनका रद्द उन्होंने नहीं किया है। यह इस बात की दलील है कि उनकी तहकीक बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। और जब कोई शमा साबित कर दे, सुन्ना साबित कर दे, तो फिर यह रवायत सनदन सही हो जाती है। लेकिन किसी ने शमा की सराहत नहीं की, बल्कि क्या कहा जवाब में? अक्सर बेशतर मौलवी हजरात कहते हैं वो मदीना में रहते थे, अब्दुल्ला बिन बुरैदा मदीना में रहते थे, तो मुलाकात हो सकता है कि मुलाकात उन्होंने की हो, और हो सकता है कि उन्होंने सुना हो। तो हो सकने को तो बहुत कुछ हो सकता है, यह भी हो सकता है कि उन्होंने नहीं सुना, और इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने यह दावा भी कर दिया है, और इनकी मुवाफिकत इमाम बहकी, इमाम निसई ने भी की है कि उन्होंने नहीं सुना है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस तरह से कहते हुए। तो सिर्फ दावा करना कि हो सकता है यह दलील नहीं है, बल्कि इस दावे पर दलील पेश करना होगा, और यह साबित करना होगा उन मौलवियों को, उन उलमा को जो इस इल्लत के जाहिर होने के बाद भी कहते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने सुना होगा, मदीना में वो रहते थे। तो ये इस बात की दलील नहीं है, बल्कि इसको साबित करना होगा। जो लोग इसको सही मानते हैं और इसको सही दलील समझ करके पढ़ते हैं और लोगों को पढ़ने की तालीम देते हैं, उन्हें चाहिए कि पहले वो अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सुन्ना साबित करें, फिर इस हदीस को सही कहें और इस हदीस को पढ़ने की तालीम दें। वरना इस इल्लत को मान लें कि इस इल्लत के बिना पर इसकी सनद सही नहीं है, ज़ईफ है। इसी तरह से निसई कुबरा के अंदर जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 714 वगैरह में भी है ये रवायत, और अपनी तमाम सनदों के साथ मौकूफन, मरफूअन, ये रवायत सनद के एतबार से ज़ईफ है, उनमें से एक भी सनद सही नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ज़ईफ रवायतों से बचें। ज़ईफ रवायत ये हुज्जत नहीं है। इस ताल्लुक से ज़ईफ हदीस के बारे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सही मुस्लिम के मुकद्दमे में जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 58 पर कहते हैं, जो शख्स ज़ईफ हदीस के ज़ौफ को, कमजोरी को जानने के बावजूद बयान करता है, तो वह अपने इस फेल में, इस अमल में, इस अमल की करने की वजह से गुनाहगार और लोगों को धोखा देता है। इसी तरह से इमाम यहिया बिन सईद अल-कत्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वफात 198 हिजरी है, भी मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन में से हैं, इनकी वफात 198 हिजरी है। ये कहते हैं हदीस न देखो बल्कि सनद देखो, फिर अगर सनद सही हो तो ठीक, और अगर सनद सही ना हो तो धोखे में ना आना। देखिए अल-जामिउल अखलाक के अंदर नंबर है 1312 और इनके कौल की सनद सही है। पता चला कि हदीस को नहीं देखना है, फला ने सही कहा, जब तक कि उसकी इल्लत जाहिर ना हो जाए। कह तो सकते हैं कि फला ने कहा कि सही है, लेकिन जब इल्लत जाहिर हो जाए तो फिर उस इल्लत को दूर करने की कोशिश करें। अगर इल्लत दूर न कर सकें तो इस बात को एक्सेप्ट करें, इस बात को मान लें कि इसकी सनद इस इल्लत के बिना पर ज़ईफ है, सही नहीं है। इसी तरह से ज़ईफ हदीस न अहकाम में हुज्जत है न फजाइल में हुज्जत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम यहिया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने, यहां तक कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी
اس کو حجت نہیں قرار دیا ہے ضعیف روایت کو۔ اس تعلق سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں الاحتسام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226، منہاج السنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191 پر اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب الصحیفہ فی الاحادیث الضعیفہ من سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ للبانی صفحہ نمبر 18 سے 21 تک میں، اور کتاب الضعفاء والمتروکین کا مقدمہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ نئے سرے سے یہ کتاب آئی ہوئی ہے اور اس کے مصنف ہیں ابو محمد خرم شہزاد، ان کی اس کتاب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیلات۔ تو پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کی جو یہ لیلۃ القدر کی دعا ہے خاص طور سے پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہے، پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور مولوی حضرات اس طرح سے پڑھتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پر کہا تھا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا جو ہے پورے تمام سند کے ساتھ، شواہد کے ساتھ ضعیف ہے، کمزور ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب اس تعلق سے غلام مصطفیٰ، علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو امن پوری ہیں، انہوں نے بھی اپنی تحقیق کے مطابق اس روایت کو پورے سند کے ساتھ ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کو ان کی ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا، اور اسی طرح سے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، مسجد نبوی میں، حرم شریف میں وہاں کے جو امام ہیں وہ بھی اس دعا کو پڑھا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ عبد الرحمن السدیس ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ کثرت کے ساتھ رمضان المہینے کے اندر آخری عشرے میں، تاک راتوں میں اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس طرح سے تراویح کی نمازوں کے اختتام پر جب وہ دعائے قنوت کرتے ہیں اس کے اندر بھی یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو اس تعلق سے میں آپ کو ان کی آواز بھی سنانا پسند کروں گا، اور یہ بات بھی آپ جان لیں اور سن لیں کہ کس طرح سے بڑے بڑے علماء اس دعا کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو سنیے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی یہ بات۔ ترمذی وغیرہ کے اندر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ روایت اس کی 3-4 سندیں ہیں، ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ ترمذی والی میں تو عبداللہ بن بریدہ جو ہے اس سے عائشہ سے سماع ہی نہیں ہے۔ امام نسائی، امام درقطنی وغیرہ یہ کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جی عبداللہ بن بریدہ مدینہ میں رہتے تھے، عائشہ مدینہ تو لقاء سماع ممکن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حدیث کی علتیں محدثین پر کھول دی تھی، ان کو پتہ تھا امام نسائی، امام دارقطنی کو یہ مدینہ میں رہتے ہیں اور سماع لقاء ممکن ہے، مگر یہ علت اللہ نے امام نسائی، امام دارقطنی پر کھول دی، واضح کر دی کہ انہوں نے سماع نہیں کیا ہے۔ اور اس طرح ابن ابی شیبہ میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت موقوفاً بھی آتی ہے کہ وہ یہ پڑھا کرتی تھیں، تو وہ روایت جو ہے وہ بھی ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ آپ دین دنیا کی بھلائی سے متعلق جو بھی دعا ہے وہ کر سکتے ہیں، اپنے اللہ سے التجائیں کریں۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، 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 اللهم۔ تو آپ نے دیکھا کہ عبد الرحمن السدیس صاحب بھی ہر سال رمضان کے مہینے میں دعائے قنوت جب کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد محقق علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے بھی تحقیق کیا اس دعا کے تعلق سے، تو انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ اس کے تمام شواہد بھی ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ اسی طرح سے محدث حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تحقیق سے اس دعا کے تمام سند کو ضعیف قرار دیا ہے، مرفوعاً بھی موقوفاً بھی، کہ یہ سند صحیح نہیں ہے، تمام کی تمام سند ضعیف ہیں۔ اسی طرح سے تمام محقق جو ہیں اس کی سند کو ضعیف قرار دیے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ دعا کی سند صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔
اب اس تعلق سے محمد علی مرزا وہ بھی مشہور ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے کہ چاہے کوئی ضعیف روایت بھی ہو دعا کے طور پر کر لے تو میں اس پر کوئی فتویٰ والا معاملہ نہیں کرتا۔ بتائیے، یعنی کوئی اگر ضعیف روایت ثابت ہے دعا کرنے کی، تو اگر اس ضعیف روایت کو دلیل بنا کر کے وہ دعا کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھیے۔ میرا موقف یہ ہے چاہے کوئی ضعیف روایت بھی ہو، اگر کوئی دعا کے طور پہ اسے کر لے تو میں اس کے اوپر کوئی فتوے والا معاملہ نہیں کرتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ کیا کہتے ہیں محمد علی مرزا صاحب؟ کہتے ہیں جس حدیث کی سند صحیح ہوگی وہ حدیث صحیح ہوگی، اور جس حدیث کی سند ضعیف ہو، جس حدیث کی سند ضعیف ہوگی وہ سند ضعیف ہوگی، حدیث تو ہوگی ہی نہیں۔ تو بتائیے، جب ضعیف حدیث ہوگی ہی نہیں تو پھر اس پر عمل کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ تو ضعیف حدیث کو کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہوگی ہی نہیں۔ سنیے، جس حدیث کی سند صحیح ہوگی وہ حدیث صحیح ہوگی، اور جس حدیث کی سند ضعیف ہوگی وہ سند ضعیف ہوگی، اور حدیث تو ہوگی نہیں وہ۔ تو آپ نے سنا کہ جب ضعیف حدیث ہوگی ہی نہیں تو حدیث بتا کر دعا کے طور پر عمل کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ رد ہے، مردود ہے، یعنی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1718 پر۔ چاہے وہ ضعیف حدیث ہو، چاہے اس کی سند نہ ہو، وہ حدیث بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کر کے عمل کرنا وہ حدیث رد ہے، مردود ہے، وہ عمل رد اور مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے اور یہ بتا کر کے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، وہ ثابت نہیں ہے، لیکن وہ بتا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے، وہ عمل وہ کرتا ہے تو وہ رد ہے، مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، یہ کہنا کہ کوئی ضعیف روایت پر عمل کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حرج ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کر رہا ہے جو صحیح ثابت نہیں ہے۔ تو ایسا شخص گمراہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کر رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان بازی کر رہا ہے۔ ضعیف روایت یہ مشکوک ہوتی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مشکوک چیزوں کو چھوڑیں، اس پر عمل نہ کریں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعا کرنا پسند کرتے تھے، اور انہی میں سے ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کرنے کی تعلیم دیتے تھے، جس کو عام طور پر لوگ پڑھا کرتے ہیں، جس کے بارے میں انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ میں آخر میں اس دعا کے تعلق سے بتانا چاہوں گا کہ پھر بھائی یہ کہتے ہیں کہ پھر کون سی دعا پڑھی جائے، تو اس تعلق سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر خیر و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر و بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6389، 4522 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6841، 6840 اور اسی طرح سے 2690، 2688
اور 6835 اور سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1519 1892 اور سورہ البقرہ کے اندر بھی اس دعا کو دیکھ سکتے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 201 اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3487۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کا طواف کرتے تو رکن یمانی کے اور حجر اسود کے بیچ میں یہ دعا ہر چکر میں پڑھا کرتے تھے اس کے دوران۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ جامع دعا ہے، اس کو کثرت سے کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، پڑھنا پسند کرتے تھے۔ تو اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی شامل ہو جاتی ہے، اور جہنم سے بچنے، جہنم سے نجات پانے کے لیے بھی اس دعا کے اندر الفاظ موجود ہیں، لہذا ہمیں اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے ہر وقت، ہمیشہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ بھی بات میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی محقق عالم سے اصول حدیث کے مطابق کسی بھی حدیث کے اندر علت ظاہر ہو جائے تو اس بارے میں سوال کریں، پوچھیں۔ اگر وہ اس علت کو دور کر دے تو پھر اس کو مان لیں، اگر علت کو دور نہ کرے تو پھر اس کی علت کے مطابق اس روایت کو آپ ضعیف سمجھیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جان بوجھ کر کے جو صحیح نہ ہو، جھوٹ پر مبنی ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے جھوٹی بات میری طرف منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ احتیاط کے طور پر کوئی بھی واقعات ہو، دعا ہو اور اس کی حدیث ہو تو اس کی سند کو چیک کر لیں، صرف حدیث پر نہ جائیں بلکہ اس کی سند کو چیک کر لیں۔ اگر صحیح سند ہے تو پھر اس پر عمل کریں، اس کو عمل کرنے کی لوگوں کی ترغیب دیں، لوگوں کو بتلائیں، لیکن اگر صحیح نہ ہو تو اس کے بارے میں وضاحت کریں کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اصول حدیث کے میزان پر ضرور چیک کریں، اور علماء حضرات سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وارننگ کے روح سے حدیثوں کو اس طرح سے نہ بیان کریں بلکہ اس کی سند کو چیک کریں، اصول حدیث کے میزان پر، اسماء الرجال کے میزان پر، اور متقدمین محدثین کے اصول کے مطابق حدیثوں کو چیک کریں۔ کسی کی تحقیق پر آنکھ بند کر کے اس طرح سے کہ فلاں نے صحیح کہا ہے، فلاں نے حسن کہا ہے، جبکہ اس کی علت ظاہر ہو جائے تو علت ظاہر ہونے کے بعد بھی ہٹ دھرمی نہ کریں، ورنہ آپ مقلد کہلائیں گے۔ جس طرح سے آج دیکھ لیجئے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق کو اکثر و بیشتر علماء مانتے ہیں، ان کی جب علت بھی ظاہر کر دی جاتی ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول حدیث کے مطابق اس کو جو حسن کا فتویٰ حکم لگایا ہے، صحیح کا حکم لگایا ہے، اصول حدیث کے میزان پر ان کا یہ حکم لگانا درست نہیں ہے۔ یہ علت کو بتانے کے بعد بھی اس کی سند کے اندر جو علت بتائی جاتی ہے اس کو جان لینے کے بعد بھی وہ علماء مقلد بنے ہوئے رہتے ہیں، وہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو آنکھ بند کر کے ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور اصول حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اصول کو دیکھیں اور مضبوطی کے ساتھ اسی کو پکڑیں، اسی کے مطابق فیصلہ کریں، تو آپ صحیح بات کی جڑ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر غلط ہے تو غلط بات کی جڑ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اصول حدیث کے میزان پر بالخصوص اہل علم کو چیک کرنے کی، تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی طرح سے ایک بات اور بھی میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ دیکھیے، اگر اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اگر نہیں پڑھتے ہیں، آپ الفاظ کو صحیح سمجھ کر کے، معنی کو صحیح سمجھ کر کے اگر پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے پڑھیں گے تو اس میں حرج ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں گے جو صحیح ثابت نہیں ہے۔ ایک تو بہتان لگا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، ایسا پڑھا ہے، جبکہ آپ نے ایسا پڑھا نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے صحیح، تو یہ بہتان بازی ہے۔ اور دوسری یہ کہ ضعیف روایت یہ حجت نہیں ہوتی متقدمین محدثین کے یہاں، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کو حجت نہ سمجھیں، نہ حکام میں نہ فضائل میں۔ اور اسی طرح سے آپ اپنی زبان میں ضرورت کے تحت جب چاہیں آپ جو قرآن حدیث کے اندر دعا نہیں ہے
آپ اپنے ضرورت کے تحت اپنی زبان میں کسی بھی وقت خیر و بھلائی کی دعا آپ کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں. تو یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے پوری دلیل کے ساتھ رکھی ہیں. میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس رمضان کے مہینے میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے رمضان کے اندر راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں، قرآن پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.